والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ روزانہ انشاءاللہ نماز فجر کے درس میں رات تراویح میں جو قرآن کا حصہ پڑھا گیا اس کے جو مین پیغامات ہیں، مین تھیم ہے، جو اس میں سے ہمارے لیے میسج ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ رات چونکہ ہم نے پہلا پارہ تلاوت کیا، اس پہلے پارے میں اللہ نے ہمیں کچھ ہوم ورک دیے، وہ ہمارے کرنے کے اور انتہائی جشت اللہ اور نپت اللہ پیغام ہے۔ لہٰذا بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو سورۃ الفاتحہ پہ ہی پورا مہینہ گزر سکتا ہے، جتنے اس کے اندر اللہ نے علمی خزانے رکھ دیے ہیں، لیکن چونکہ پورا پارہ ہم نے بیان کرنا ہے تو بنیادی طور پر صرف 2 میسج اور انتہائی یونیک میسج ہیں جو اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں رکھ دیے، اور اگر ان میسیجز کو، ان 2 پیغامات کو آپ سمجھیں گے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تو بات واقعی سمجھ آئے گی کہ ان 2 پیغامات کو اللہ نے پہلے پارے میں ہی کیوں رکھ دیا، قرآن کے آغاز میں ہی کیوں رکھ دیا۔ اگلے بھی تو کئی صورتیں ہیں، کئی پارے ہیں۔ پہلا پیغام، اللہ رب العزت نے ایمان، ہدایت، گمراہی کے اعتبار سے لوگوں کو 4 قسموں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اب یہ بندے کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ ان 4 میں سے کن کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ یہ پہلا پیغام ہے کہ ان 4 لسٹوں کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے، ان 4 قسم کے لوگوں کو دیکھنا ہے اور ان کے اعمال و کردار پہ نظر ثانی کرنی ہے، اور پھر اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ میں ان 4 میں سے کن لوگوں میں آتا ہوں۔ پہلا گروہ ہے مومنین کا، جن کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے لکھ کے دے دیا ہے، سند جاری کر دی ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک ایمان والے، ہدایت یافتہ ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامل اور مکمل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے اندر 5 صفات ہیں۔ یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنے والے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، رسول اللہ پہ جو کچھ نازل ہوا، قرآن ہے، حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے، جو کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، اللہ نے نازل کیا، ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتا ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے نازل ہوئیں کتابیں، انبیاء آئے، صحیفے نازل ہوئے، ان پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اور 5ویں صفت یہ ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر بھی یقین ہے کہ ایک دن میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک دن عدالت لگنی ہے، عدالت عظمیٰ لگنی ہے، سب سے بڑی عدالت۔ تو یہ 5 چیزوں پر جس کا بلیو ہے، اس کے بارے میں کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ پہلی لسٹ ہے۔ اور دوسری لسٹ، دوسرے قسم کے لوگ کون؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کافر لوگ جنہوں نے یہ بات طے کر لی ہے کہ ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی، ہم نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی، جگہ جگہ پہ نافرمانیاں، ان کے بارے میں کہہ دیا گیا آپ ان کو آگاہ کریں، آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں، آپ برابر ہیں، ماننا تو ہے نہیں انہوں نے۔ کیوں یا اللہ، وجہ کیا ہے؟ کہا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں میں مہر لگ گئی، سٹیمپ لگ گئی ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ اور یہ مہر لگنے کا مرحلہ یکدم نہیں ہوتا، بلکہ ایک گناہ انسان کرتا ہے تو جامع ترمذی کی روایت کے مطابق ایک نقطہ لگتا ہے، سیاہ نقطہ، دوسرا گناہ، دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، جتنا بڑا گناہ کرے گا اتنا بڑا نقطہ لگے، تو کرتے 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 پورا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، زنگ آلود دل ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان وہیں اسی موقع پہ اللہ سے معافی مانگ لے، اذکار کرے، دعائیں مانگے، استغفار کرے، اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آئے تو دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی طرح اپنے گناہوں پہ مصر رہے اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے
پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے توفیق ہر طرح کی چھین لیتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہی نہیں ہے کہ جس کو توفیق دی جائے، تو پھر مہر لگ دی جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تیسرا گروہ منافقین کا، اللہ رب العزت نے آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 20 تک 13 آیتوں میں منافقوں کا ذکر کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ظاہر کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے دکھانا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم نے بس لوگوں کو شو آف کرنا ہے کہ ہم بھائی نیک لوگ ہیں، لیکن اندر کھاتے وہی کرنا ہے جو ہمارا دل کرتا ہے، اندر کھاتے وہی کام کرنے ہیں جن میں ہمیں لذت آتی ہے، جن میں ہماری چاہت پوری ہو، جن میں ہماری خواہش پوری ہو، وہ معاملہ اپنی طرح، لیکن یہ ہے کہ ظاہر یہ کرنا ہے کہ ہم بڑے متقی ہیں، ظاہر یہ کرنا ہے کہ ہم بڑے نیک ہیں، اور اندر کھاتے وہی کچھ کرتے جائیں گے جو ہمارا دل چاہے گا، تو لوگ بھی راضی ہوں گے، عزت بھی بنی رہے گی، سارا کچھ معاملہ۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں یخادعون اللہ، جو اللہ کو دھوکہ دے رہے، اللہ کو دھوکہ دے رہے، لیکن فرمایا کہ یہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کی وما یخدعون الا انفسہم، بلکہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، وما یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، یعنی ڈبل بات ہوگی نا، ایک بندہ اپنے آپ اپنا نقصان کر رہا ہے، ہاں اپنا نقصان کر رہا ہے، اور اوپر سے اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنا نقصان کر رہا ہوں، ڈبل نقصان ہو گیا نا۔ تو یہ تیسرا گروہ ہے، اور چوتھا گروہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لیکن وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ ان کو کرتا ہے جو فاسق لوگ ہیں۔ یہ فاسق کون ہوتے ہیں؟ یہ چوتھا گروہ ہے۔ فاسق ہر اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو شخص کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے یا صغیرہ گناہ بار بار کرتا ہے، یا کبیرہ گناہ کرتا ہے اور صغیرہ گناہ بار بار کرتا رہتا ہے۔ کبیرہ گناہ ہر وہ گناہ ہے، اس کی ڈیفینیشن سن لیجئے، کبیرہ گناہ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں یا تو قرآن میں یا تو دنیا میں سزا رکھ دی گئی، یا قیامت کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی اور عذاب دیا جائے گا۔ ہر وہ گناہ جس کو مینشن کیا قرآن میں یا حدیث میں، اور ساتھ میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہو کہ اس کے لیے یہ عذاب ہے، کبیرہ گناہوں کی لسٹ۔ بہرحال فاسق وہ ہے، اور فاسق کی ڈیفینیشن اللہ نے بھی بیان کر دی یہاں پہ، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کیا وعدہ کیا ابھی ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے کانٹریکٹ سائن کر لیا، لا الہ الا اللہ کے 12 حروف، محمد الرسول اللہ کے 12 حروف، 12 12 24 گھنٹے اس کلمے کے مطابق گزارنے کا اگریمنٹ کیا ہوا اللہ کے ساتھ۔ جیسے ایک بچہ یونیفارم پہن کے اسکول میں انٹر ہو گیا، اب وہ اسکول کے سارے اصول و قوانین اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ماننے کا پابند ہے، کہ اس نے وہ ماننا ہے کہ اسکول کے اصول کیا ہیں، قوانین کیا ہیں۔ اس لیے یہاں پہ یہ بات سمجھا دی گئی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ لا الہ الا اللہ بندگی ہوگی تو صرف اللہ کی، اور اطاعت اور اتباع ہوگی تو صرف محمد الرسول اللہ کی، اس ایگریمنٹ کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ لیکن جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے، رسول اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے، لیکن کرتا وہ اپنی منمانی ہے، اپنی مرضیاں ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے توڑتا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع رحمی کرتا ہے، اپنے سگے رشتہ داروں سے توڑ کے بیٹھتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ یہ تین باتیں جن کے اندر ہے، فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو کہ خسارہ پانے والے۔ تو یہ پہلا پیغام تھا کہ 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان چاروں قسم کے لوگوں کے اعمال کیسے ہیں، کردار کیسا ہے، اور ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے۔ اور یہاں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون میں شامل فرما۔ جیسے تیسے بھی ہیں، تیرے بندے ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، تو یہ ہے کہ معاف کرنے پہ آئے، توفیق دینے پہ آئے، چننے پہ آئے، سلیکٹ کرنے پہ آئے تو کئیوں کو جو ہے وہ منتخب کر لیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرما۔ دوسرا اور آخری پیغام، 2 پیغام رکھنے تھے، دوسرا اور آخری پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے پارے کے اندر 3 اسلامک ٹرمنالوجی کا ذکر کیا، 3 اسلامی اصطلاحات جن کو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اللہ نے یہ پہلے پارے میں ان کو رکھ دیا ہے۔ نمبر 1 عبادت، نمبر 2 خلافت، نمبر 3 تسلیم۔ یہ 3 اصطلاحات صرف مختصر سنیے گا۔ نمبر 1 عبادت، اللہ رب العزت نے جب یہ 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا نا، ایمان اور ہدایت کے اعتبار سے،
پھر اللہ رب العزت نے آفاقی اور عالمگیر انداز میں خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، پوری انسانیت، ایمان والے نہیں، دائیں بائیں کے لوگ نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ یہ پہلی اصطلاحات اللہ نے استعمال کی، اعبدوا، عبادت کرو۔ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے ساتھ قول و قرار ہوتا ہے، یا اللہ تیری عبادت کریں گے، تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لسان العرب، عربک ڈکشنری ہے، اس کے اندر عبادت کا مطلب لکھا ہوا ہے کہ اصل العبودیت الخضوع والتذلل۔ عبادت کی اصل یہ ہے کہ اپنا آپ دبا لینا، سرنڈر کر دینا، دب جانا، رک جانا، تھم جانا اس کے احکامات کے آگے، اپنے رب کے احکامات کے آگے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے عبادت کی ڈیفینیشن یہ بیان کی، فرمایا کرتے تھے کہ عبادت یہ ہے غایت الحب مع غایت التذلل، اللہ سے محبت کی بھی انتہا ہو اور اللہ کے آگے جھکنے کی بھی انتہا ہو۔ اور جھکنا صرف فزیکلی نہیں ہے، وہ جو نماز کے اندر رکوع سجدہ کرتے ہیں، صرف وہ نہیں ہے، جھکنا اللہ کے احکامات کے آگے، رکنا اللہ کے جن چیزوں سے منع کر دیے وہاں رک جانا۔ اور ان دو ڈیفینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے عبادت کا یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ جس طرح کسی زمانے میں غلاموں کا تصور ہوتا تھا کہ غلام اپنے آقا کی پوری ملکیت ہوتا تھا، آقا جب بھی حکم کرے، جو حکم کرے، جیسے کرے، جہاں کرے، فوراً بجا لانا ہوتا تھا۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، وہ غلام یہ نہیں دیکھتا تھا کہ باہر بارش ہے، دھوپ ہے، کچھ بھی ہے، آقا کا حکم ہے، اس کو بجا لانا پڑتا تھا۔ بالکل یہی مفہوم عبادت کا ہے۔ ہمارا رب جو حکم دے، جب دے، جہاں دے، جیسے دے، ہما وقت، ہما تن، ہما جہد، ہر لحاظ سے اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی ہے۔ جب میرے رب کا حکم آ گیا پھر دوسری اور کوئی بات ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ صرف آپ آئیے، نماز پڑھیے، امام صاحب نماز پڑھائیں اور چلے جائیں، یہ عبادت نہیں ہے سر۔ صرف عبادت شروع ہوتی ہے کاروبار سے، منڈی سے، بازار سے۔ یہاں تو آگے ٹوپی پہن کے سارے جو ہے وہ عالم فاضل اور جناب عبادت گزار بن جاتے ہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو کاروبار، بازار، منڈی میں کھڑا ہے نا، وہ دکھائے کہ میں واقعی اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، اس معنی میں کہ اللہ کے آگے دب جانے والا، رکنے والا، اللہ کے آگے تھم جانے والا۔ یہ پہلی ٹرمنالوجی عبادت۔ دوسری ہے خلافت۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ نے انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا، فرشتوں کو بلایا، میں انسان بنانے لگوں، اور انسان نہیں بلکہ کہا خلیفہ بنانے لگوں۔ اب اللہ نے ہمیں خلیفہ بنا کر دنیا میں نازل کیا۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ اگر اس خلیفہ کی صفت کو آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، میں اپنے اندر پیدا کر لوں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا، جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا، وہ چیز اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے، وہ چیز اسی مقصد میں کام کر رہی ہے۔ خلیفہ کیا ہے؟ خلیفہ کہتے ہیں، جیسے کسی زمانے میں بر صغیر میں جب انگریزوں کی حکومت ہوتی تھی تو پاک و ہند میں، بر صغیر میں ایک وائسرائے ہوتا تھا، لارڈ صاحب جس کو کہتے تھے، اور وہ انگریزوں کی حکومت جو ہے وہ اس کا جو ہیڈ آفس تھا وہ تو برطانیہ میں ہوتا تھا۔ بر صغیر میں ایک وائسرائے ہوتا تھا جو ان کی حکومت کا نمائندہ ہوتا تھا، اور اس کی ذمہ داری کیا تھی کہ جو احکامات برطانیہ سے ملنے ہیں، انگریز حکومت سے ملنے ہیں، من وان ایز اٹ از بر صغیر میں اسے نافذ کرنے، وہ اپنی طرف سے کچھ بھی ترمیم اور تنسیخ کرنے کا مجاز نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو حکم ملنے ہیں بس اسی طرح نافذ کرنا ہے، لوگ پسند کریں یا نہ کریں، بس جو احکامات ملنے ہیں وہ انہی کو نافذ کرنا ہے۔ اور اگر وہ کوئی آگے پیچھے کرتا تھا، اونچ نیچ کرتا تھا، تو اس کو اتار دیا جاتا تھا، کوئی نیا بندہ بٹھا دیا جاتا تھا۔ بالکل اسی طرح ہمارا ہیڈ آفس کہاں ہے؟ عرش پہ، اور اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا کہ جو احکامات وہاں سے ملیں گے ایز اٹ از من وعن زمین پہ نافذ کرنے ہیں۔ یہ ہے خلیفہ کا مطلب۔ اور اللہ نے جب جنت سے نکالا اور یہ میسج دے کے بھیجا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں سے اترو، زمین میں چلو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی، فرمایا فمن تبع ہدایا، جو شخص میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہ ہے خلافت کا مطلب۔ اگر آپ زمین پہ ہیں، اب ہر شخص خلیفہ ہے نا، اپنے گھر کا سربراہ خلیفہ ہے، اس پہ پابندی ہے کہ اللہ کے احکامات اپنے گھر پہ نافذ کرے۔ ایک علاقے میں اپنے جو دائرہ کار میں لوگ ہیں ان پر جو ہے وہ اللہ کے احکامات نافذ کیے جائیں، اپنی ذات پہ اللہ کے احکامات نافذ کیے جائیں، ہر شخص خلیفہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون شخص ہے جو اس ذمہ داری کو کس انداز سے ادا کر رہا ہے۔ آخری ٹرمنالوجی تیسری، اس کو اللہ نے بیان کیا جس کا نام ہے تسلیم۔ عبادت، خلافت اور تسلیم۔ تسلیم اس کا مطلب کیا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اب دیکھیے تینوں اصطلاحات ایک ہی معنی میں ہیں،
عبادت بھی اسی معنی میں، خلافت بھی اور تسلیم بھی، کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا ابراہیم اسلم، فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، ایگریمنٹ کر لیا، یا اللہ میں تیرا فرما بردار، اور پھر فرما بردار بن کے دکھایا بھی۔ اب یہاں وقت نہیں ہے، ایک سے بڑھ کے ایک واقعہ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، کہ پھر ہر موقع پہ دکھایا اپنی باڈی لینگویج سے، اپنی اطاعت سے، اور کہ اپنے اعمال سے یہ اللہ رب العزت کو کر کے بتایا کہ یا اللہ جو زبان کی ہے نا اسلمت لرب العالمین، میں اس زبان پہ پکا بھی ہوں۔ اور اس تسلیم کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے 3 لفظ استعمال کیے جناب، آخری جو پارہ نکالیں گے نا، یہ جو آخری صفحہ پہلے پارے کا، اس میں 3 لفظ اللہ نے استعمال کیے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کا مطلب کیا ہے کہ ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ہم صرف اسی کے لیے خالص عبادت کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی کے عبادت گزار بنتے ہیں۔ تو یہ 2 پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام کیا تھا کہ یہ 4 قسم کی اللہ نے کیٹیگری ذکر کی ہیں، ان کا ذکر اللہ نے کیا کہ ہم ان میں سے کن لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ 3 جو اصطلاحات قرآن نے ذکر کی، عبادت، خلافت اور تسلیم، اللہ رب العزت ہمیں ان تینوں اصلاحات پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ عبادت کا صحیح مفہوم، خلافت کا صحیح مفہوم اور تسلیم کا صحیح مفہوم اللہ ہمیں اپنے مزاج میں، اپنے کردار میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔